السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 48 ہے۔ چند دن بعد لائبریری کی دیواریں قصے کہانیوں کا پرچار کر رہی تھیں۔ لمبے طویل ریکس کے ساتھ فرشی کشن رکھے تھے جن کے ساتھ ٹکے کاری کتابوں کی دنیا میں غرق تھے۔ اسلان اور شاہویر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بھوری آنکھوں والا لڑکا مکمل طور پر مطالعے میں محو تھا، جبکہ کتھئی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کی کتاب گھٹنے پر رکھی تھی مگر وہ پڑھ نہیں رہا تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ معن اسلان نے کتاب کی تازہ ترین اطلاع دینے کو گردن اٹھائی۔ ٹرمپ جھوٹا ہے، یہ قتل میں ملوث لگ رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کس نے مارا ہوگا؟ شاہویر نے خالی و ذہنی کے عالم میں اسے تکا۔ ہاں یہی ہوگا۔ اسلان نے بوٹ کی نوک سے اسے ٹہوکا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے بے دلی سے کتاب نیچے رکھ دی۔ وہ دونوں جب سے دوست بنے تھے تب سے ہر دوسرے دن شاہویر کی زیادہ سوچنے والی بیماری جاگ جاتی اور وہ اسی طرح منہ لٹکا کر بیٹھ جاتا۔ اسلان ہر دفعہ کی طرح ایک ہی سوال کرتا، کیا ہوا؟ جواب پھر وہی، کچھ نہیں۔ وہ 2 سے 3 مرتبہ پوچھتا اور پھر جو تفصیلات، رونے اور مایوسی کی پٹاری کھلتی اس پر بند باندھنا امر مشکل ہو جاتا۔ بتا رہے ہو یا میں اپنا کام شروع کروں؟ اس نے کتاب اونچی کر کے دکھائی۔ شاہویر نے گہری سانس لی، ذرا سا آگے کو ہوا، اسلان کی جڑی ٹانگیں نیچے کیں اور اب وہ کشن اس کی ٹانگ سے ٹیک لگا کر رکھتے ہوئے اس پر لیٹ رہا تھا۔ اسلان جتنا چڑھتا تھا شاہویر قریب قریب رہنے کا اتنا شوقین۔ مجھے لگتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا۔ کس کام میں؟ اس نے کتاب بند کر دی تھی۔ مجھے اپنی شارٹ فلم بنا کر لندن کے اس فلم فیسٹیول میں پیش کرنی ہے۔ میں نے ایک ایجنٹ سے بھی بات کر لی ہے، وہ میری فلم وہاں تک لے جائے گی، لیکن وہ رکا۔ میری کہانی میں مجھے کچھ کھٹک رہا ہے، بلکہ بہت کچھ۔ کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسلان نے گہری سانس لی۔ وہ سوچنے والا تھا اور شاہویر محسوس کرنے والا۔ سوچ اور محسوسات کا یہ جوڑ کہاں تک چلتا؟ جب سمجھ آ جائے تب بتانا۔ اس نے کتاب دوبارہ چہرے پر رکھ لی۔ شاہویر چپ چاپ لمبا لیٹا رہا۔ بہت دیر بعد جب اسلان نے 3 سے 4 ابواب پڑھنے کے بعد اسے دیکھا تو وہ اب تک چھت کی سیلنگ کو تک رہا تھا۔ چاروں نہ چار اسے کتاب رکھنی پڑی۔ اس کا سر کشن سے ہٹاتے ہوئے اٹھا، ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آؤ چلیں۔ شاہویر نے تھکی تھکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ ریسنگ؟ میرا دل نہیں کر رہا۔ اسلان نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا، اس کا بازو اپنے کندھے پر ڈالا۔ شاہویر نے خود کو ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا۔ اسلان مانو اسے گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں ایک سڑک پر ایک دوسرے کی دائیں بائیں بائک پوری رفتار کے ساتھ چلا رہے تھے۔ اسلان نے ہمیشہ کی طرح ہینڈل چھوڑ دیے تھے۔ شاہویر مر کر بھی ایسا نہ کرتا۔ آج البتہ شاہویر دل سے نہیں آیا تھا۔ ذرا آگے جا کر اسلان بائک پر کھڑا ہو گیا، اب کہ شاہویر ہال کر رہ گیا۔ گدھے گر جاؤ گے، واپس بیٹھو۔ وہ نہیں سن رہا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا بائک پر بیٹھنے کے بعد قابو میں نہیں آتا تھا۔ اسلان واپس بیٹھو یار! وہ چیخ رہا تھا مگر اس کی آواز ہواؤں میں دب رہی تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ بیٹھ گیا۔ ابھی اس کا ساتھی سکھ کی سانس لیتا کہ اسلان نے بائک ٹیڑھی کر دی۔ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا کہ بائک سڑک سے ٹکرا رہی ہے، مگر یہ اس کا کرتب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے جیت گیا تھا۔ ہیلمٹ اتارتے وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے اس تک آیا۔ شاہویر اسے خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ بندے کو اتنا بھی نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو صرف اور صرف اپنے ہنر سے واقف ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے میں نہیں گروں گا، تو ڈروں کیوں؟ وہ ہیلمٹ اتارے اب اپنے بال درست کر رہا تھا، پھر شاہویر کو دیکھا۔ تمہارے لیے سیٹ بھی رکھتا ہوں، رات کو تمہاری بکواس بھی سنتا ہوں، تمہاری منظر بندی کے لیے آدھا ایڈن برگ بھی ساتھ دیکھتا ہوں۔ اب اور کیا تکلیف ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ بائک سے ٹیک لگاتے شاہویر نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ چاہے دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، مجھے لندن فلم فیسٹیول میں اپنی فلم چاہیے، اور ایسا کام جو بے جھول ہو۔ بے جھول دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے، البتہ اپنی طرف سے ہم اپنی کہانی کو درست کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کندھا شاہویر کے کندھے سے جوڑ لیا۔ میں ایک رائٹر ہوں۔ شاید ایک رائٹر کو پتہ ہوتا ہے لوگ کب سچی تعریف کر رہے ہیں اور کب جھوٹی۔ مجھے میرے کام کے متعلق سب کے تبصرے جھوٹے لگتے ہیں، ایسے جیسے وہ بس مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر؟ مجھے کھرا تبصرہ نگار چاہیے جو صرف میری کہانی نہیں بلکہ میری منظر نگاری، منظر بندی، جذبات کا کھیل، کہانی کی ضرورت، بے جا طوالت اور باقی سب سمجھ سکے۔ اسلان چند لمحے سادگی سے اسے تکتا رہا، پھر اس نے وہ پیشکش دی جو اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔
جو شاویر چاہتا تھا مگر نہیں دینی چاہیے تھی۔ تم چاہو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اسلان کی آنکھیں پڑھ نہ سکیں مگر شاویر کا ہر انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ خود سے پیشکش نہیں کر رہا، اس سے کروائی گئی ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے۔ تم کر سکتے ہو؟ بظاہر انداز سرسری تھا مگر یہ اسی کا ترتیب دیا گیا کھیل تھا۔ حال جسوندر کے گھر کی چھت پر بیٹھے وہ دونوں افسر اداس تھے۔ جسی کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ہم گزرا وقت واپس نہیں لا سکتے جسی۔ اس نے سنگھ صاحب کے کڑے والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا، وہ گردن جھکا گیا، لب بھینچ لیے۔ مجھ سے نہیں بھولا جاتا سر، کچھ بھولا نہیں جاتا، کیا کروں؟ سلطان نے کبھی میرے ساتھ غیروں والا سلوک نہیں کیا تھا۔ سلطان میرا سگا تھا۔ رب کے بعد جس پر میں سب سے زیادہ اعتبار کر سکتا تھا وہ سلطان ہی تھا۔ وہ مرا نہیں ہے، اس کا قتل ہوا ہے، اور جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دیتا مجھ پر چین کی نیند حرام ہے۔ ہم دونوں یہی کر رہے ہیں۔ جس نے بھی شاویر کا قتل کیا ہے وہی اس قتل میں ملوث ہوگا۔ سوچو جسی، اسے ایسا کیا پتہ چلا تھا جو وہ مجھے بتانا چاہتا تھا؟ جسی نے آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا۔ اب کی بھتیجی آرا کوئی اس کا تعاقب کرتا تھا، اسے پھول بھیجتا تھا اور ایک دو مرتبہ اس کی فیس دینے کی پیشکش بھی کی تھی۔ سر کو لگا وہ کوئی پسند کرنے والا ہے جس نے تیش میں آ کر قتل کیا ہے، لیکن کیا؟ سہراب نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ آدمی شاویر خود تھا۔ سہراب پہنچ کر رہ گیا۔ میں نے ہر وہ جگہ دیکھی جہاں وہ ثبوت لینے گئے تھے، یونی، پھولوں کی دکان، کیفے، سب۔ دکان والی عورت نے بتایا کہ وہ شاویر تھا اور یونیورسٹی سے بھی یہی پتہ چل سکا۔ ان دونوں کو کوئی بتائے جو اس ایک راز کے لیے دو لوگوں کا قتل کر سکتا تھا، اس کے لیے نام بدل دینا مشکل نہیں تھا۔ شاویر کچھ نسل وغیرہ پر یقین رکھنے والا آدمی تھا، معذرت مگر وہ آرا کا کردار چیک کر رہا تھا۔ سہراب کی گردن کی نسیں تک ابھر آئیں۔ زید بنگش یہ صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ اس کا نام صاف رہے، جو مر گیا وہ تو خیر بدنام ہوتا رہے۔ تم شیور ہو جسی؟ جسوندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ در آیا۔ سہراب کھول رہا تھا اگر شاویر زندہ ہوتا تو آج اسی کے ہاتھوں مرتا۔ ایک فیور چاہیے تم سے۔ جانتا ہوں تمکنت کو مزید اندر رکھنا ہے، یہی نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں جانتا تھا اس سارے قصے کے پیچھے کون ہے سر۔ آپ ایک افسر کو ڈوج نہیں دے سکتے۔ وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اور اسلان، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ 2 دفعہ تمکنت سے ملنے آیا ہے۔ سہراب سوچ میں پڑا تھا، یہ واحد محاذ تھا جہاں کر وہ تھم جاتا تھا۔ آج اسے ہر وہ واقعہ بے وقوفی لگنے لگا تھا جس میں اس نے اسلان کا ساتھ دیا۔ وہ جانتا تھا اسلان اس سے ملنے جاتا ہے مگر وہ چپ تھا۔ اسے فی الحال ملنے آنے دو، میں ایک ہی بار اسے سوال کروں گا، جو آپ بہتر سمجھیں۔ شکریہ۔ راج نے محض سر ہلا دیا۔ آپ اسے اندر رکھنا نہیں چاہتے نا؟ شاید آپ سے بھی کسی نے فیور مانگا ہے، لیکن کس نے؟ سہراب نے یاد کیا کس نے، اسے بہت اچھی طرح یاد تھا۔ کیا فائدہ چاچو یہ سب کر کے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ چند دن جیل جائے گی اور اس کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ وہ بے دلی سے کہہ رہا تھا۔ سہراب اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے رسان سے سوال کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ سڑتی رہے تب تک جب تک میں اسے باہر لانا نہ چاہوں، تب تک جب تک وہ خود ہم سے مدد طلب نہ کرے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سہراب نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تیش میں، بھتیجے کی محبت میں ہو جائے گا، اس طرح ان پر بھی دباؤ آئے گا، وہ عالم پر مزید چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ وہ راضی تھا۔ جسوندر کے ساتھ چند مزید باتوں پر گفت و شنید کے بعد وہ اٹھ گیا تھا۔ اسلان یمن پر اس کا شک ہر گزرتے دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک آتش فشاں تھا جو اس کے اندر زیر تعمیر تھا اور اسے ختم کرنا سہراب کے بس میں نہیں تھا۔ کیوں بلایا ہے؟ اسلان یمن کی آواز سرد تھی، تمکنت پر جمی نظریں استہزائیہ۔ وہ چند روزہ جوڈیشنل کسٹڈی اور اس کے بعد سے تھک چکی تھی۔ جیل میں اسے ملنے اس کی اولاد میں سے کوئی نہ آیا سوائے رئیس کے۔ اس وقت اسلان یمن کے سامنے بیٹھی عورت کا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کسی بھی طرح یہاں سے باہر آنا تھا۔ سودے میں تبدیلیاں کرو، میں ہر قسم کی مفاہمت کے لیے تیار ہوں۔ اسلان کی آنکھیں زخم ہوئیں، چھن سے منظر بدلا اور اس نے کچھ اور دیکھا۔ وہ 21-22 برس کا لڑکا تھا، جیل کی کوٹڑی میں گھٹنے سینے سے لگائے، سردی سے لرزتا ہوا۔ ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، بدن کانپ رہا تھا۔ لاہور کا جاڑا عموماً ایسا نہیں ہوتا، آج رات برسنے والی ٹھنڈی ٹھار بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔
کب تک ضد کرو گے؟ تمکنت نے اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اسلان نے بفر کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اسے اس عورت سے نفرت تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ کپ کپا رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں اسلان، میں نے کبھی تم سے کچھ زیادہ نہیں مانگا، بس جو کہا ہے وہ کر دو، اس کے بعد تم آزاد۔ میں بے قصور ہوں، میں یہاں سے نکل آؤں گا، میں چاچو کو سب بتاؤں گا، میں نے ان سے چھپا کر غلطی کی ہے۔ آپ چاچو کو کیا بتاؤ گے؟ ہاں؟ تمکنت کے عقب میں بیٹھا لڑکا اٹھا اور اسلان کے سامنے آ کر رکا۔ اسے دیکھ کر اسلان کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں، مگر ایک عجیب سا لوہا تھا جو اس کے سارے جسم کے گرد باندھ دیا گیا، اتنی زور سے کہ اب وہ ہر حرکت سے عاری تھا۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا مگر جسم جامد۔ اسے اپنے سے کم جسامت والے لڑکے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، وہ واقعی اس سے خوف زدہ تھا۔ کیا بتاؤ گے اپنے چچا کو؟ ہاں؟ اس نے موبائل پر چند انگلیاں چلائیں اور ایک ویڈیو اسے دکھائی۔ یہ بتاؤ گے؟ تمہیں لگتا ہے کوئی تمہارا یقین کرے گا؟ کوئی تمہاری بات مانے گا؟ تم جیسے نیچ کی بات؟ اسلان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ وہ بے دم سے رہ گیا۔ ہر بار کی طرح شاہویر تلال بنگش اس کے حوصلے پست کر چکا تھا۔ وہ غیر انسانی شکل لیے اس کے سر پر کھڑا غرا رہا تھا۔ تم ظلم کر رہے ہو شابیر، میں نے اسے نہیں مارا، تم جانتے ہو۔ تم باہر آ جاؤ گے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ یکدم وہ نرمی اور اپنائیت سے بولا، ساتھ اپنا گرم کوٹ اتار کر اسلان کے کندھوں پر ڈالا۔ اس کے دونوں مضبوط بازو اپنے ہاتھوں سے سہلائے، انداز دوستانہ تھا۔ تم میرے دوست ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لعنت ہو تم پر، وہ چیخا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا منہ بند رکھو، یہاں سے نکل کر تم اپنی زندگی کی طرف لوٹ جانا اور میں اپنی۔ میں نے کہا لعنت ہو تم پر، اسلان غرایا۔ تم مجھے بھول جانا اور میں تمہیں، ایسے جیسے ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ اس نے مفاہمت کی کوشش کی مگر تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے کہا لعنت ہو تم پر۔ اس بار شاہویر نے برداشت نہیں کیا۔ اس نے اسلان کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کا چہرہ دیوار میں دے مارا۔ اسلان کو یوں لگا جیسے اس کے چہرے کو کسی ٹرک نے کچل دیا ہو۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ شاہویر نے اس پر بس نہیں کی، وہ اب پے در پے اس کا سر دیوار میں مار رہا تھا۔ اسلان کے وجود میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ پولیس افسران چپ چاپ تماش بین تھے اور اس کی ماں تعصب سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم بہت ڈھیٹ ہو اسلان، یہ وہ آخری لفظ تھا جو اس نے تمکنت کے منہ سے سنا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہا تھا۔ ایک امیر زادی کی اس کھلم کھلا بدمعاشی پر سامراج چپ تھا۔ کاش تم شرافت سے ہماری بات مان لیتے۔ وہ 4 سال قبل اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتے افسوس سے بولی تھی۔ آج 4 سال بعد وہ خود سراپا التجا تھی۔ وقت کتنا بدل گیا تھا نا۔ سودا 4 سال قبل بھی نہیں بدلا تھا، سودا اور اس کی شکیں آج بھی وہی ہوں گی۔ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا وہ کسی رعایت کے مزاج نہیں رکھتا تھا۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ جو آپ نے مانگا تھا ممکن تو وہ بھی نہیں تھا۔ میں اسے جیل کیسے بھیج سکتی ہوں؟ بھول پن کے ڈرامے چھوڑ دیں مسز بنگش، ہم دونوں سچ جانتے ہیں، وہ کتنا اچھا اور کتنا نیک ہے یہ بھی ہم دونوں جانتے ہیں۔ وہ بہت دیر تک اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی سمجھ، چالاکی، فریب ہر شے سے بالا تر ہو گیا تھا۔ اگر وہ غنیم سامراج تھی تو وہ فرض شناس کوتوال۔ مجھے منظور ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ بالآخر اس کی ٹھہری ہوئی ٹھنڈی آواز اسلان کی سماعتوں تک پہنچی۔ تم اس میں شاہویر کو شامل نہیں کرو گے اور تم اس امر کو یقینی بناؤ گے کہ ابتسام بھی اس کا نام نہ لے۔ منظور ہے۔ تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ گے؟ میں نہیں کھاؤں گا۔ اسلان نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے سہکاریوں میں قرآن نہیں لاؤں گا، ایک مقدس صحیفہ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، میں اس کا نام نہیں ماروں گا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ پھر میں تمہارا یقین کیسے کروں؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، نہ کریں، بلکہ آپ ایک کام کریں، آپ انتظار کریں کہ اگلی پیشی پر جب جسوندر عدالت کو اپنی تفتیش پیش کرے گا تو اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہوں۔ میرے لیے یہ ثابت کرنا چند گھنٹوں کا کھیل ہے کہ آپ کا سارا اسلحہ ملک دشمن سرگرمیوں میں استعمال ہو رہا تھا۔ وہ ذرا آگے کو جھکا۔ میں یہ کر سکتا ہوں مسز بنگش، آپ مجھے ہلکے میں لے رہی ہیں۔
مجھے باہر آنے دو اسلان، تم اپنی زندگی پر پچھتاؤ گے۔ شر کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے مسز بنگش، آپ مانیں یا نہ مانیں اس وقت آپ پھنس چکی ہیں۔ مجھے کچھ وقت درکار ہے، جو تم مجھ سے چاہتے ہو اس کے لیے اولاً مجھے میرا ضمیر ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد میری بیٹی کا گھرانہ توڑنا ہوگا۔ یہ بڑی ہمت کے اقدام ہے، میں یکلخت نہیں اٹھا سکتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ آپ کے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ پولیس اور گواہان کا ساتھ اس مقدمے میں بس یہیں تک کا ہے۔ آپ کے جیل جانے کی اگلی بار عدالت میں پیش ہونے کے بعد میں کچھ نہیں کر سکوں گا اور نہ کرنا چاہوں گا۔ یہ وقت کم ہے اور عالم کے کیس کی اگلی سماعت میں بہت وقت ہے، پھر تمہیں آخر جلدی کس بات کی ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ مجھے؟ اس نے انگشت شہادت سے سینے پر دستک دی۔ میں تو آپ کو یہاں دیکھ کر محظوظ ہو رہا ہوں، بلکہ یہ کم ہے، میں روز محشر آپ کو آگ میں جھلستے ہوئے دیکھوں گا، تب میری ہر تکلیف کا مداوع ہوگا۔ اس وقت جو آپ جھیل رہی ہیں وہ محض ایک جھلک ہے۔ میں آپ سے سارے حساب اس دنیا میں لوں گا۔ میرا دوسرا مجرم آپ کا بیٹا ہوگا۔ میں آپ دونوں کا انجام دیکھوں گا، اس لیے مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے۔ تمکنت نفرت اور زہر خنسی اسے دیکھے گئی۔ تم ایک کیڑے تھے، ہو اور رہو گے۔ آج شاہویر زندہ ہوتا تو میں دیکھتی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی وہ کس طرح تمہارے حلق سے زبان کھینچتا۔ اس وقت تو میں آپ کے پیروں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ چکا ہوں۔ اگلی بار مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو صرف آپ کی نہیں، آپ کے سارے خاندان کی زبان کھینچ لوں گا۔ آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمکنت جواباً کچھ نہیں بولی۔ کچھ دیر بعد وہ پلٹ رہا تھا۔ اس کی پشت پر گڑی اس عورت کی نگاہوں میں محض تپش تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے باہر آنے کے انتظار میں تھی۔ پھر کون اسلان یمن اور کیا اس کی اوقات، وہ بس سوچ سکی۔ افتخار یمن کا سب سے چھوٹا اور منجھلا بیٹا ایک لمبے عرصے بعد روبرو ہوئے تھے۔ آرا ایک طرف کھڑی ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ گلابی رنگ کی ٹخنوں تک آتے شلوار قمیص میں سفید چادر سر پر اچھے سے جمائے وہ اطراف میں تک رہی تھی۔ شیشے کے پار وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سہراب کی آنکھیں بے حد سنجیدہ تھیں، عالم کچھ جذباتی۔ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے تھے؟ تم کسی پیلس میں ایک شاہی زندگی نہیں بسر کر رہے جہاں میں تمہیں دیکھنے آتا رہوں؟ جیل میں شیشوں کے پار ایک بے چین زندگی تو گزار رہا ہوں نا، وہی دیکھنے آ جاتے، ہر دفعہ اسلان کو بھیج دیتے ہو۔ وہ صفاق تھا، روانی سے کہہ گیا۔ سہراب ضبط بھی نہ کر سکا۔ کئی لمحے بے بسی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ دھیمے لہجے میں اس سے شکوہ کر گیا۔ کیوں تنگ کرتے ہو مجھے؟ اسلان کم تھا کیا جو تم بھی اس کی روش پر چل نکلے ہو؟ کیوں تم سکون نہیں کر سکتے اور نہ مجھے کرنے دیتے ہو؟ جانتے ہو یہاں بیٹھ کر تمہیں دیکھنا کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اس بار تمہاری قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ سہراب خاموش رہا۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا عالمگیر کو ان شیشوں کے پار دیکھنا کیسی کیسی اذیت سے دو چار کرتا تھا۔ جلدی باہر آؤ یار، یاد کر رہا ہوں تمہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہا۔ بات اور انداز بدل کر کچھ اور پوچھا۔ تم اور اسلان کیا کر رہے ہو؟ سوال اتنا اچانک تھا کہ عالمگیر کی رنگت پل بھر میں فک ہوئی اور سہراب کے بدترین شبہات پر مہر لگ گئی۔ اس نے مجھے بتایا، بلکہ کہلوایا کہ وہ تمکنت سے ڈیل کر رہا ہے تاکہ وہ عورت تمہیں جانے دے۔ میں اس وقت غصے میں تھا، یہ بھی نہ سوچ سکا کہ تمکنت ایسا معاہدہ کیوں کرے گی جس سے اسلان تباہ ہو۔ اس نے میرے بیٹے پر انگلی اٹھائی تھی۔ اس وقت میرا واحد ہدف تھا اسے تباہ کرنا، یا شاید اس نے تمہیں جیل بھجوایا تھا اور میں تب سے طیش میں تھا۔ وہ اب جب ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہا تھا تو غصہ آ رہا تھا، بے وقوفی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے رد کیا تھا، تم تب سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ عالم نے اسے آئینہ دکھایا۔ سہراب نے رخ پھیر لیا کیونکہ یہ سچ تھا۔ تم اتنے سالوں کا بغض دل میں لے کر بیٹھے تھے۔ اسلان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ تم نے دیے، لوگوں کے نام تم نے دیے، ڈیل میں نے کی، لیکن اس کی پچھلی بات کا جواب نہ دیتے وہ آگے کو ہوا۔ میں اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچوں تو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اسلان نے مجھے استعمال کیا ہے، اور یہ بھی کہ تمکنت اور اس کے درمیان کچھ ہے، کچھ پرانا اور راسخ جذبہ۔ لیکن تمکنت تو اس عمر میں بہت بڑی ہے۔ سہراب اول تو نہیں سمجھا، اور جب سمجھا تو باقاعدہ زیر لب اسے گالی دی۔ عاشقی کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہے؟ تم میرے بھائی، عاشقی کے بعد صرف تم۔ عالم، سہراب نے سختی سے اسے پکارا، اگر تم آرام سے مجھے بتا دو تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر میں نے اپنا طریقہ کار آزمایا تو تم دونوں کو مجھ سے شکایت ہوگی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ میری بات کو تم حرف آخر مان کر اسے سینے پر نقش کر لوگے۔
میں جو بھی کہوں تم اس کا یقین نہیں کرو گے، لیکن ایک سچ سنو، کچھ نہیں کر رہے ہم، کوئی تمہیں استعمال نہیں کر رہا۔ اپنے اندر کے پولیس افسر کو چپ کر کے بٹھا لو۔ تمکنت نے واقعی اسے دھمکایا، اسے اسلحہ اسمگل کروانا چاہا اور تم دونوں نے اس کا اسلحہ جلا دیا۔ یعنی تم مجھے نہیں بتا رہے؟ سہراب یار کیا ہو گیا تمہیں؟ بچہ ہے اسلان، کیا ہی کرے گا وہ؟ مجھے بھی یہی لگتا تھا، بچہ ہے اسلان، لیکن اس روز اس کی ٹرکوں کے اوپر پیٹرول گراتا ہوا، آگ لگاتا ہوا لڑکا بچہ نہیں تھا، وہ آگ لگا رہا تھا کیونکہ اس کے اندر کہیں آگ تھی۔ مجھے اس آگ کا منبع تلاش کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں لا علم ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ عالم نے بے حد مہارت سے جھوٹ کڑھا۔ وہ مجھے اپنے معاملات میں شامل نہیں کرتا، اور کرے گا بھی کیوں؟ تم سب جانتے ہو اسلان اور میرے درمیان کیا بانڈ ہے۔ سہراب کچھ سوچتے ہوئے پیچھے کو ہوا۔ اگر مجھے کچھ بھی پتہ چلا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا عالم۔ جب سے فون ہاتھ میں لیا تب سے دھمکائے جا رہے ہو، ایک بار بھی یہ پوچھا کہ چھوٹا بھائی کیسا ہے، کھانا وقت پر کھاتا ہے یا نہیں، یا یہ کہ تم اسے یاد کرتے ہو؟ سہراب نے اسے عجیب سے تاثرات کے ساتھ دیکھا، ایسے تاثر جیسے وہ اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہا ہو۔ عورتوں والے چونچلے کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے عورتوں والے چونچلے؟ کیا مرد دکھی نہیں ہوتا، کھانا نہیں چھوڑتا، اداس نہیں ہوتا؟ کیا مردوں کا زندگی پر کوئی حق نہیں ہے؟ سہراب نفی میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھا، آرا کو قریب بلا کر فون اسے پکڑایا۔ تم بات کرو اس زنانہ آدمی سے۔ آرا اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو عالم کی رنگت کچھ بحال ہوئی۔ وہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ اسے یقین تھا سہراب کسی شے کے پیچھے پڑ گیا تو بال کی کھال اتارے بغیر نہیں مانے گا، اور اس مسئلے میں اس کا پڑ جانا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آرا ٹیلی فون کان سے لگائے اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ کیسی ہو؟ عالم نے نرم سی آواز میں پوچھا۔ آرا نے دھیرے سے نگاہیں اٹھا کر اسے تکا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ میں بھی ٹھیک۔ دونوں کے درمیان چند ثانیے بوجھل خاموشی کا پہرا رہا، پھر عالم نے مدھم تعزیتی لہجے میں کہا، آئی ایم سوری فار یور لاس۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کسی سے محبت کرو اور وہ مر جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آرا تھک سے رہ گئی۔ آپ تو اس تعلق کے خلاف تھے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تعلق کے خلاف تھا، احساسات کے خلاف نہیں۔ وہ تو میرے بھی تھے، تمہارے بھی ہیں۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھا آرا۔ قید نے مجھے سوچ و بچار کے مواقع دیے ہیں، اور مجھے اب سمجھ آ رہی ہے تمہاری شادی پر تمہارا اختیار تھا۔ میں محض اختلاف کا حق رکھتا تھا، لیکن جو رویہ میں نے رکھا وہ اختلاف سے بڑھ کر تھا۔ دراصل میرا مسئلہ بنگش تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی بھی ہوتا تو میں تمہارا ساتھ دیتا۔ واقعی دیتے؟ اس کی آنکھوں میں کچھ ابھرا۔ کیا میں نے آج تک تم سے جھوٹ بولے ہیں؟ آرا نے نفی میں سر ہلایا۔ عالم کا رویہ اسے سب سے زیادہ مغموم کرتا تھا، کیونکہ یہ واحد شخص تھا جس نے کبھی اس سے اونچی آواز میں کلام تک نہیں کیا تھا۔ ظالم کی موت نے تمہیں زیادہ اثر انداز تو نہیں کیا؟ آرا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ظالم کی موت نے اسے گھر میں قید کر دیا تھا، اسے باور کروایا تھا کہ وہ نحوست ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ کچھ باتیں وہ نہیں کہہ سکتی تھی، آج بھی نہیں۔ میری بات سنو۔ وہ آگے کو ہوا، سہراب کو ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اپنی آواز ہلکی کر لی۔ تم سارا دھیان مستقبل پر دو، شادی ہوتی رہے گی۔ اس بار میں باہر آ جاؤں، تمہارے ملک سے باہر جانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور میرا ماسٹرز؟ اس کے بعد چلی جانا، ورنہ یہ جو کھڑا ہے نا، اس کے بس میں نہیں۔ ابھی تمہارا جہیز خریدے اور کھڑے کھڑے کسی نیک لڑکے کے ساتھ رخصت کر دے۔ آرا ہلکا سا ہنسی۔ آپ باہر آ کر ان کو لگامیں ڈالیں نا۔ باہر آ کر تو بڑے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو جوہر 40 ہے۔ تم ایک کام کرو آرا، میں تمہیں کچھ تفصیلات بتاتا ہوں، تم ان تمام تفصیلات کو گھر جا کر کہیں لکھ کر رکھو، یہاں اس جہنم میں مجھ سے کوئی پوائنٹ نہ مس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ فوراً تیار ہوئی۔ تم کوئی پیپر پین ساتھ لائی ہو؟ لائی تھی نا، وہ بھی چھین لیا۔ خیر چھوڑو، میری بات سنو۔ وہ بولنے لگا اور آرا دھیان سے سننے لگی۔ جوہر 40 میں 4 عورتیں تھیں، ایک روشن کی بیٹی، ایک عبیر کی خالہ، ایک لڑکی امریکن نیشنلٹی رکھتی تھی رابعہ پرویز، اور اس ایک کا بیک گراؤنڈ کلیئر نہیں۔ وہ آرا سے یہ نہیں کہہ سکا اس آخری عورت کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا سے تھا، کہتے ہوئے عجیب لگا۔ 9 نومبر کی رات ان 4 عورتوں کے مشترکہ فلیٹ میں آگ لگ گئی اور وہ چاروں جاں بحق ہو گئیں۔ بلڈنگ میں سے کسی نے بھی پولیس کو اطلاع نہیں دی، کوئی ان کی چیخوں پکار پر نہیں گیا، یہاں تک کہ عمارت کے محافظ کو چیخوں کی آواز اور آگ دکھائی دی اور اس نے پولیس کو بلوایا۔ وہ بول رہا تھا اور آرا ایک ایک لفظ اپنے دماغ میں نقش کر رہی تھی۔
پولیس نے کیس یہ کہہ کر بند کر دیا کہ آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی، لیکن جس آدمی نے یہ مقدمہ مجھے دیا ہے وہ کہتا ہے یہ قتل ہے، اور مجھے بھی یہ ایک قتل لگتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا وہ آدمی روشن رحمان جو ان پر FIR کر سکتا ہے وہ ان کا قتل بھی کر سکتا ہے؟ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق روشن آگ لگنے کے بعد عمارت کی طرف آیا تھا اور چوکیدار کے ساتھ مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ روشن اداکار نہیں تھا، اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو وہ ایک دن پہلے FIR نہ کر پاتا۔ فیئر پوائنٹ، آرا نے سراہا۔ عالم نے سر کے خم سے داد قبول کی۔ مجھے روشن کے مالکین یعنی بنگشوں کے اس معاملے میں معاونت سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے FIR کروائی تھی اور بیٹی کے قتل کے اگلے ہی دن بنگشوں نے اسے گرفتار کروا دیا۔ وہ طلال بنگش کا پسندیدہ ملازم تھا۔ زید نے اسے بچایا ہے یا قاتلوں کو؟ 1 منٹ، زید نے؟ اس سارے معاملے میں پزل کا ایک ٹکڑا غائب تھا جو آرا کو لگانا پڑا۔ ہاں، 10 نومبر کی صبح زید نے روشن رحمان کو جیل بھجوا دیا تھا تاکہ وہ منظر سے غائب ہو جائے۔ پچھلے 10 نومبر؟ آرا نے تصدیق چاہی۔ عالم نے سر ہلایا۔ لیکن اس رات تو زید اپنے گھر پر تھا ہی نہیں۔ 9 نومبر کو تیز طوفان آیا تھا۔ زید اس رات مائی سہائی کے گھر رکا تھا۔ اس سے اگلے 2 دن بھی وہ کیس کے سلسلے میں مانجھی پور میں تھا۔ عالم متحیر آنکھوں سے اسے تک رہا تھا، متوحش، ساکن۔ میرے پاس ثبوت ہیں عالم چاچو۔ مائی سہائی ایک سوشل ورکر ہیں، انہوں نے خود مجھے زید اور اپنی تصاویر دکھائی ہیں۔ روشن جھوٹ بول رہا تھا، اسے زید نے نہیں نکالا۔ وہ کیسے نکال سکتا ہے جبکہ اس کی واپسی 12 نومبر کو ہوئی تھی؟ میرے پاس زید کا پرسنل اکاؤنٹ ہے، اس نے 9 نومبر کو اپنی تصویریں بھی پوسٹ کی تھیں۔ وہ اس رات سوشل میڈیا پر لائیو بھی تھا، مانجھی پور سے براہ راست۔ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے مائی سہائی، کیا وہ عورت قابل اعتبار ہے؟ وہ جلدی جلدی پوچھ رہا تھا۔ چلو چلو، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، فون رکھو، ایک افسر نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ آرا، اس نے اور کیا بتایا؟ اور کیا ثبوت ہے کہ شاہزید اس رات وہاں نہیں تھا؟ وہ تیز تیز پوچھ رہا تھا مگر آرا سے فون لیا جا چکا تھا۔ آرا، ارے 2 منٹ بات کر لینے دو، آخر کیا بگڑ جائے گا تمہارا؟ وہ شیشے کی دیوار کے اس پار چیخ رہا تھا۔ سہراب ہاتھ سے اسے اشارہ کرتے ہوئے خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ آرا اپنی جگہ ساکت تھی۔ اگر طلال بنگش کا ایک بیٹا نہیں تو یقیناً دوسرا بیٹا، اور دوسرا بیٹا شاہویر طلال بنگش۔ کیا روشن رحمان کو نکالنے والا وہی تھا؟ اگر وہی تھا تو یقیناً جوہر 40 میں بھی اس کا کردار ہوگا۔ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لابی میں رکھے صوفوں پر بیٹھی بنفشہ نے اعتراض کیا۔ قصہ گو اپنی کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ جب گناہ میرے کھاتے میں لکھے جا رہے تھے تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اب؟ میں اسے درست نہیں کہہ رہی، تم اسے غلط بھی نہیں کہہ رہی۔ بھائی جو ہوا۔ بنفشہ نے گہری سانس لی، جذباتیت میں وہ کچھ غلط ہی کہہ گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بالکل۔ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیے اس نے بات مان لی۔ کہانی کافی گمبھیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے ہمیں کچھ اور یاد کرنا چاہیے۔ اور کیا؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ اسلان کے لب بے حد ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ چچا کے لڑکے اور کرایہ دار لڑکی کا قصہ؟ جواباً وہ خاموش رہی، البتہ مسکراہٹ چھپانے کو رخ بدل لیا تھا۔ اوف اوف اوف۔ صبح کی پو پھوٹنے میں ابھی کافی سمے تھا۔ اپنے منتشر خیالات کو یکجا کرنے اور دھند کے پار کا سفر کرنے کی خاطر اس کی آنکھیں سید میں تھیں۔ قدم تیز تیز بھاگ رہے تھے۔ معن وہ چونک کر رکا۔ نگاہوں کی سید میں اس نے بنفشہ کو دیکھا۔ وہ ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ اپنا تنفس بحال کر رہی تھی جب اسلان اس تک آیا۔ تمہیں جاگنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا اپنا سانس بھی پھولا ہوا تھا، شرٹ سینے سے گیلی تھی۔ شناسا آواز پر اس نے تیزی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، اگلے لمحے اس کے تاثرات تن گئے۔ مجھ سے کم بات کیا کرو۔ کیوں؟ وہ اسی طرح پھولتی سانسوں کے درمیان بولا۔ بنفشہ اسے جواب دیے بنا آگے بڑھی۔ میں جانتا ہوں تم کیا جان گئی ہو۔ وہ جو آگے بڑھنے لگی تھی، کسی نے اس کے قدموں میں زنجیر باندھ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ مڑ ہی نہ سکی۔ عالم چاہتا تھا تم اور میں ایک دوسرے کے سامنے اداکاری کریں، جھوٹ بولیں، کیونکہ تم یہ بات مجھ سے نہ پوچھتی اور میں بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ اب بھی نہیں مڑی مگر آگے بھی نہ بڑھی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ سن رہی ہے اور سننا چاہتی ہے۔ اگر تم جان گئی ہو تو ٹھیک ہے، جان لو، میں ڈرتا نہیں، نہ میں اپنے عمل پر شرمندہ ہوں۔ اب کہ وہ مڑی، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے شاہویر، شش، لبوں پر انگلی رکھتے اسلان آگے آیا۔
ہم بات کو براہ راست ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تم قاتل ہو، وہ پھنکاری۔ تم نے مجھے استعمال کیا، اپنے دوست کا قتل کیا، تم نے اپنے ہی چچا کو دھوکہ دیا، تم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تمہاری بہن کا منگیتر ہے۔ وہ اس کے روبرو کھڑی اسے جرا کر رہی تھی۔ اسلحہ نے دھیرے سے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ میری بہن کا منگیتر تھا، اس لیے مارا۔ ارادہ مارنے کا نہیں تھا، لیکن ارادہ اسے چھوڑنے کا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا میری بہن سے دور رہے، وہ نہیں رہا تو انگوٹھے کی پش سے کنپٹی سہلائی۔ کرنا پڑا۔ بنفشہ بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر بے رحمی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، چہرے پر کوئی ملال نہیں۔ کیوں مارا؟ اٹس پرسنل۔ اس نے شانے اچکائے۔ تمہیں لگتا ہے میں وجہ معلوم نہیں کر سکتی؟ میں آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہوں، بے شک آپ ایسا کر سکتی ہیں، اور میں کروں گی۔ وہ مستحکم لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ شیور؟ بنفشہ کے اندر تیش کی لہریں سر اٹھا رہی تھیں۔ آپ اسکار کو کچھ نہیں بتائیں گی، رائٹ؟ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، جو میرا دل کرے گا کروں گی۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد مجھ سے کسی قسم کی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تم دھمکا رہے ہو؟ ایک قاتل سے اور کیا امید تھی آپ کو؟ وہ زہر خند نظروں سے اسے تکتی پلٹ گئی۔ اسلحہ اس کی پشت کو تکتا رہا یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بینچ پر آ کر بیٹھا۔ شانے ڈھلک گئے، انداز میں زمانوں کی تکان سمٹ آئی۔ دل کے کونے سے کوئی آواز ابھری۔ تم اسے پورا سچ بھی بتا سکتے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ میرا سچ اسے میرے قریب لے آتا، اور میرے قریب محض فریب ہے۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ ان آنکھوں سے نگاہ چرانا غلط نہیں لگتا؟ وہ گردن جھکائے ہنس پڑا، کرب زدہ سی ہنسی۔ آج میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھی ہے۔ پہلی بار وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے تھوک دے گی۔ مجھے پہلی بار برا لگ رہا ہے، لیکن میں کسی عورت کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ قدم قدم خاردار ہے، اور کوئی لڑکی کسی مرد کے پچھلے زخم جھیلنے کی حقدار نہیں ہے۔ تم غلط ہو، بے حد غلط۔ تم چپ رہو، اس نے دل کو ڈپٹا۔ تمہارے فیصلوں نے مجھے محض خواری دی ہے۔ لاہور واپس آنا میرا ہی فیصلہ تھا، اسے گھر پر روکنا بھی، ہسپتال میں اس کا بوجھ بانٹنا بھی، ٹیرس پر بیٹھ کر اسے چپ کروانا بھی، اور اوکے۔ اس نے ہمیشہ والا جواب تھما دیا، کیونکہ وہ الفاظ اور دلیلوں سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب دل بولتا رہے، وہ چلتا رہے گا۔ یہ الگ بات تھی، دل کا ہر لفظ اسے زخمی کر رہا تھا، اور وہ نگاہیں بھولے نہیں بھول رہی تھیں۔ مگر بچپن سے آج تک اس نے اپنی پسندیدہ چیزوں اور انسانوں سے دستبرداریاں دی تھیں۔ اب یہ کام کٹھن نہیں رہا تھا۔ وہ پارک سے نکلی تو غصے میں امجد انکل کی گلی میں چلی گئی۔ یہاں سے لال یمن ذرا فاصلے پر تھا، اور اسے کچھ وقت اپنے ساتھ چاہیے تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ امجد انکل کی گلی دہشت کا دوسرا نام ہے۔ اپنی پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب گلی کے عین درمیان ٹھٹک کر رکی۔ اس کی دائیں اور بائیں دو کتے کھڑے تھے۔ بنفشہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، گلی میں کوئی نہیں تھا۔ آگے بڑھنے کو حوصلہ چاہیے تھا، اور ابھی اس نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ کتے بھونکنے لگے۔ بنفشہ احسان سرپٹ بھاگی، اسے کتوں سے خوف آتا تھا۔ اس کے بھاگنے پر دو کتے اس کے پیچھے بھاگے۔ اس وقت اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کیا وہ کتوں کے ہاتھوں مرنے والی تھی؟ ابھی اسے کچھ بھی ہوتا کہ اس نے ایک بھاری آواز سنی، بنٹی، روور، پیچھے رہو۔ یہ اسلان یمن کی آواز تھی، سنجیدہ، تحکم والی۔ دونوں کتے واقعی رک گئے۔ تھور، یہ کیا طریقہ ہے ہاں؟ وہ ایک گھٹنا نیچے رکھ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ بنٹی، روور، تھور اور ان کے بقیہ ساتھی بھی اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ اس سے مانوس تھے، سر اس کے گھٹنے سے رگڑنے لگے۔ بنفشہ اب تک سانس روکے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسلان نے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، یہ ڈر جاتے ہیں۔ تو کیا میں انتظار کرتی کہ کب تمہاری یہ چیلے میری بوٹی بوٹی کریں گے؟ وہ پوری شدت سے چیخی، آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اسے اسلان کے سامنے سب کی محسوس ہوئی۔ میرے چیلے؟ اس نے حیرت سے کہا، ساتھ بنٹی کو تادیبی نظروں سے گھورا۔ میں نے منع کیا تھا نا، آتے جاتے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے۔ بنفشہ نے اس کی اس گول میز کانفرنس پر لعنت بھیجتے ابھی اس نے ایک قدم پیچھے لیا ہی تھا کہ ان کے گروہ سے ایک کتا پھر بھونکا۔
وہ زور سے چلائی، سہمی، ساتھ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے اسلان پر چیخی بھی، یہ سب تم کہہ رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب، تم نے ان کو میرے راستے میں اکٹھا کیا ہوگا۔ وہ جو کتے کو ڈپٹ رہا تھا اس کی گوہر اب شائیوں پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ آپ لوگ کو میرے ساتھ چلنا، میرے ساتھ جاؤ گی تو اگلی دفعہ یہ تنگ بھی نہیں کریں گے۔ میں کیوں رکوں تمہارے لیے؟ وہ جی کھڑا کر بولی، میں جاؤں گی، خود جاؤں گی، اور تم نے جو کرنا ہے تم کر لو۔ اسلان نے شانے اچکائے۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ اسلان نے آنکھ سے اشارہ کیا اور اب وہ چاروں ایک ساتھ بھونکنے لگے۔ بنفشہ زور زور سے بچوں کی طرح روتے ہوئے رک گئی۔ اسلان گردن جھکائے ہنس رہا تھا، اس سے اب واقعی مزہ آ رہا تھا۔ ان کو چپ کرواؤ اسلان، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ یہ میری بات نہیں مان رہے، بنفشہ ان کی فرمائش ہے، آج تمہیں گھر چھوڑنے میں جاؤں۔ اسلان کی آنکھ کا اشارہ ایک بار پھر ہوا اور اب وہ حلق کے بل بھونک رہے تھے۔ جو تم کہو گے وہ ہوگا، ان کو پلیز چپ کرواؤ۔ وہ روحان سی ہوئی منت کر گئی۔ اچھا بس، شور بند، اب بالکل چپ۔ وہ ایک بار پھر انہیں گھرکنے لگا۔ کتے واقعی چپ کر گئے۔ اسلان نے اپنے ہاتھ میں بکڑی شاپر سے کچھ بسکٹ نکال کر ان کو دیے۔ ان میں سے ایک نے اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ اسلان نے ایک بار پھر اس کا ماتھا سہلایا۔ ان کو اگلی بار تنگ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات سمجھ گئے تھے، اسلان جانتا تھا۔ چند پل بعد سورج نکل آیا تھا اور ان کی پشت پر روشنی پڑ رہی تھی۔ متورم آنکھوں والی لڑکی بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب نہیں آئیں گے، اسلان نے اس کی تشفی کروانا چاہی۔ تم اور تمہارا گینگ میرے لیے ناقابل اعتبار ہے۔ میں آپ کو کتا لگتا ہوں یا وہ کتے مجھ جیسے؟ وہ میرا گینگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لاٹ صاحب برا ہی مان گئے تھے۔ اگر وہ تمہارا گینگ نہیں تھا تو تمہیں دیکھ کر چپ کیسے ہو گئے؟ امجد صاحب چاچو کے دوست ہیں، ان کے گھر کوئی لڑکا نہیں تو یہ چاروں کو جب ان کے کلینیکل چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہوتا ہے میں ہی جاتا ہوں، بلکہ امجد صاحب کے ساتھ مل کر ان کو لایا بھی میں ہی تھا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ اس کے لہجے میں پیار تھا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں نے انہیں تم پر بھونکنے کے لیے رشوت دی تھی۔ ایک قاتل سے اور کیا امید رکھوں؟ اسلان چند لمحے اسے تکتا رہا، پھر گہری سانس لی اور سر جھٹک کر چلنے لگا۔ بنفشہ کو ایسے لمحات میں وہ سخت زہر لگا کرتا تھا جب وہ کچھ کہنا چاہے اور کہتا نہ ہو۔ یہ 5 کا گروپ تھا، چلتے چلتے اس نے کہا۔ پھر کچھ دن قبل کوئی چور آ گیا تھا، یہ سب اس پر بھونکے تو چوروں نے ان میں سے ایک کو گولی مار دی، وہ مر گیا وکیل صاحبہ۔ بنفشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ بنٹی، روور اور اس کے ساتھی اب آنکھ سے اوجھل تھے۔ نہ یہ پہلے بھونکتے تھے اور نہ کاٹتے تھے، وہ اب نئے لوگوں سے خوف زدہ ہیں، کوئی شوکیہ وائلنٹ نہیں ہوتا۔ تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ اب سے تمہیں بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اسلان نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ میری وجہ سے اب تم ان کے لیے ناقابل اعتبار نہیں رہی۔ وہ چپ ہو گئی، کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ دونوں بے حد خاموشی سے گھر کی طرف جانے لگے۔ دروازے تک آتے ہوئے وہ الگ الگ ہوئے۔ اسلان دروازہ بجا رہا تھا اور وہ ادھ کھلے دروازے سے اپنے گھر داخل ہو رہی تھی۔ جب اسے رکنا پڑا، اس نے اسلان کی طرف دیکھا، شکریہ کہنے کو لب کھولے، پھر رک گئی۔ وہ تب تک اندر داخل ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب بہت کچھ ادھورا رہنا تھا۔ بوجھل خاموشی نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بہت دیر تک لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے رہے۔ زرد بتیوں میں عجیب سا فسوں تھا۔ بہت دیر بعد اس نے بنفشہ کو کہتے سنا، سہراب کیا کر رہا تھا؟ زید اور اس کی ملاقاتوں کا کیا؟ اسلان یمن نے کیا فیصلے کیے؟ کیا وکیل صاحبہ نے واقعی اپنا منہ بند رکھا؟ اور جو تم چاہو سنا دو۔ اب تمہیں نام اس طرح لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کسی تیسرے کی بات کر رہی ہو۔ اپنی اد بچی کافی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے صلاح دی۔ ابھی جاننے کو بہت سے ابواب باقی ہیں اور 3rd پرسن پوائنٹ آف ویو میرا فیوریٹ ہے۔ جو آپ کہیں محترمہ۔ وہ گھونٹ گھونٹ اس کی بچی ہوئی کافی پینے لگی تھی۔ سہراب اور زید کی ملاقات۔ آرا کیسی ہے اب؟ میز پر پڑے کاغذات یہاں سے وہاں کرتے ہوئے اس نے انتہائی سرسری لہجے میں استفسار کیا۔ سہراب جو کہ جسوندر سے ظالم کے کیس کے متعلق کچھ پوچھ رہا تھا، ٹھہر گیا۔ اس کا کیا ذکر؟ وہ فوراً محتاط ہوا۔ ظالم کے بعد میرا مطلب ہے موو آن مشکل ہے نا؟ ظالم کے ساتھ اس کا رشتہ میں طے کر رہا تھا اور شاہویر کے ساتھ اس کا 2 سالہ تعلق تھا۔ جب وہ شاہویر کو بھول کر آگے بڑھ سکتی ہے تو ظالم کو بھی بھول سکتی ہے۔ میری بھتیجی کو معمولی نہ سمجھو۔ زید نے ہاتھ اٹھا دیے ایسے جیسے معذرت کر رہا ہو۔ میں ذاتیات میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، بس یوں ہی پوچھ لیا۔
پولیس کہہ رہی تھی کہ ظالم کا قتل کسی جلن یا حسد کا نتیجہ ہے. ویسے میں نے ان کے رشتے کے بارے میں صرف تمہیں بتایا تھا. اور آپ کو لگتا ہے اسے میں نے قتل کیا ہے؟ اس کے براہ راست سوال کرنے پر ایک لمحے کو سہراب کچھ کہہ نہیں سکا. وہ یہاں اپنا تجربہ آزمانا چاہ رہا تھا، جس کے مطابق جرم کا شک جس پر ہو اسی جرم کے متعلق سوال کرو تو وہ بات کو طول دیتا ہے، بھٹکانے کے راستے دیتا ہے، مگر یہ تو ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میرے پاس میرے شاہد موجود ہیں. اگر وہ بھی آپ کے لیے بے اعتبار ہیں تو ایک بات سمجھ لیں، آرا کو گھر چھوڑنے اس رات میں خود آیا تھا. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. میرے اور اس کے درمیان ظالم کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو مدیحہ کو منانا چاہ رہا ہوں. شک کے دائرے کی سوئی جو اس پر اٹکی ہوئی تھی اب ذرا ڈگمگا گئی. آپ کے شک بجا ہیں سر، لیکن میں ایک عام آدمی ہوں. آپ چاہیں تو مجھ پر تفتیش بٹھا دیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ سہراب بہت دیر تک چپتی ہوئی نظروں سے اسے تکتا رہا، پھر دوبارہ کاغذات کی طرف متوجہ ہوا. میں بلا وجہ شک نہیں پالتا، اور اگر ایک بار پال لوں تو سامنے والے کو چھوڑتا نہیں. سنبھل کر رہو. جی، وہ بہت تابیداری سے بولا. اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا. سہراب کا دھیان ہٹنے لگا. مجھے پارٹی کی تصاویر میں یہ ملا ہے. سہراب نے موبائل کھول کر ایک تصویر اسے دکھائی. تصویر میں سیاہ سوٹ میں ملبوس کئی محافظ کھڑے تھے، چوڑے شانے، کشادہ سینہ، مضبوط وجود. کوئی مشکوک آدمی ان کے ہتھے چڑھے تو چیر پھاڑ دیا جائے. سہراب نے تصویر زوم کر کے ایک محافظ کا چہرہ دکھایا. یہ آدمی، یہ تمہاری سیکیورٹی سٹاف میں شامل تھا نا؟ یہ اب کہاں ہے؟ زید ساکن سا اس تصویر کو دیکھ رہا تھا. وہ خود بھی اس آدمی کی تلاش میں تھا. وہ خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر دلیپ کے ذریعے اس کا بھائی کس کے لیے راستے کھلوانا چاہتا تھا. اسے اپنی تلاش یاد آئی. اسے یاد آیا وہ کس حد تک اسے ڈھونڈ چکا ہے. وہ دلیپ کو تلاش کر کے ہمت ہار رہا تھا. مختلف سوال تھے، مختلف جواب. وہ بس پاگل ہونے کے در پہ تھا. دلیپ؟ ارے وہ تو گاؤں گیا تھا نا؟ پارٹی کی رات وہ ہوٹل نہیں آیا تھا زید صاحب. ہم نے کھانا اکٹھا کھایا تھا، مجھے یاد ہے. دلیپ وہاں نہیں تھا. صاحب، وہ تو کہہ رہا تھا اسے آپ لوگوں نے اہم کام دیا ہے. دلیپ کہاں ہے صاحب؟ اس کی بیوی رو رہی تھی اور اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا. سوچنے سمجھنے کی سکت سلب ہو کر رہ گئی تھی. یہ دلیپ ہے، اس نے خود کو کہتے سنا. یہ اس رات اسکواڈ میں موجود نہیں تھا. اس نے جھوٹ چنا. اس کا مقدمے سے کیا تعلق؟ تعلق؟ ہاں، وہ تعلق، وہ تو جڑ تھا. تعلق تو ہے. سہراب نے موبائل اٹھایا اور ایک ویڈیو اس کے سامنے رکھی. تاریخ 25 فروری درج تھی. دن کے 12 بجے کا سمے تھا اور دلیپ آشیانہ بنگش کے عقبی دروازے سے کچھ سامان اندر لا رہا تھا. شاہزید دھک سے رہ گیا. کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اس بات کو مجھ سے چھپا رہے تھے؟ دلیپ اس رات اسکواڈ میں تھا، لیکن فہرست میں اس کا نام نہیں تھا. میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ آپ جانتے ہیں میں اس دن گھر پر نہیں تھا. میری واپسی رات 12 بجے کی قریب ہوئی تھی اور اس وقت شاہویر پر حملہ ہو چکا تھا. میرے داخلے کا ثبوت ہوٹل کی CCTV میں موجود ہے. میں اپنے بھائی کے قتل میں کچھ کیوں چھپاؤں گا؟ سہراب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، البتہ اسے شاہزید تلال بنگش پر شک تھا. بات یہ ہے زید کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت سرے سے نہیں ہے. دلیپ غائب ہے اور یہ بات چاہے تم نے تب نہ چھپائی ہو، لیکن اب ضرور چھپا رہے ہو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس کئی پرتوں کے نیچے چھپا ہے، لیکن پرت بس ایک ہی ہے، ایک عینی شاہد، اور یہ کیس ختم. ہمیں صرف اور صرف وہ انسان چاہیے جو اس رات اندر آیا تھا. میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ابتسام، کیا وہ شامل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. شاہویر اور اس کے بیچ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا. اس نے کیس کا رخ گھمانے کی خاطر کہا. کیا وہ کسی کو قتل کرنے کی حد تک جا سکتا ہے؟ انسان کی حدود اس کا ضبط طے کرتا ہے سر. اگر شر پر قابو پا لیا تو ٹھیک، ورنہ کیا حد اور کیا ضبط. مجھے آج شام تک دلیپ کی بیوی کا نمبر، اس کے گھر کا پتہ اور اس کے دوستوں کے نمبرز چاہیے. اور یہ آخری بار تھا. اس کے بعد تم نے مجھ سے کچھ بھی چھپایا تو میں یہ کیس چھوڑ دوں گا. زید نے سر ہلا دیا. سہراب باہر نکل گیا تو زید اٹھ کر مرے مرے قدموں سے فلیٹ کے سٹور روم میں آیا. سرخ روشنیوں میں ڈوبا وہ کمرہ خون کے رنگ جیسا تھا. ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پتلی سی رسی سے کئی تصاویر لٹک رہی تھیں. میز پر بہت سارا سامان پھیلا ہوا تھا. اس نے ایک تصویر اٹھا لی. ہنستا مسکراتا روشن چہرہ، شاہویر تلال بنگش کا چہرہ. وہ کئی لمحے اس تصویر کو دیکھے گیا، پھر دھیرے سے کہا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، کس نے تم سے کیا کہا ہے، لیکن میرا یقین کرو، میں اسے ڈھونڈ کر سچ سامنے لاؤں گا. وہ اب تک بھرم میں جی رہا تھا. کوئی اسے اطلاع دے. دفتن اس کا فون بجا. زید نے موبائل کان سے لگایا. ناک کی ہڈی 2 انگلیوں کے درمیان مسلی.
سر آپ نے کہا تھا نا رئیس بھائی پر نظر رکھوں، گاڑی کی لوکیشن نکلوائی ہے۔ رئیس بھائی بس سیٹ پر گئے ہیں، 1-2 ہیروئنس کے گھر۔ اور وہ بنفشہ کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ زید نے اس کی بات کاٹی۔ یہی تو خبر ہے سر، وہ بس اڈے گیا تھا اور وہاں سے کچھ CCTV فوٹیجز نکلوائی ہیں۔ زید تھم گیا۔ کون سا بس اسٹیشن؟ سامنے والے نے نام لیا۔ رئیس صاحب نے فوٹیج ان سے لے لیا سر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بس اسٹیشن جاؤں یا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے، آگے میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے کال کاٹی۔ اصولاً اسے یہ خبر سہراب کو دینی چاہیے تھی، مگر وہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے جلد از جلد وہ فوٹیج اپنے پاس چاہیے تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے سہراب کو واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہوا۔ کوئی انجان نمبر تھا، وہ بھی نظر انداز کرتا کہ تصویر کے ساتھ ایک سطر بھی سکرین پر چمکی۔ قاتل اس رات شہر میں موجود تھا۔ سہراب چونکا۔ اس نے تیزی سے تصویر پر کلک کیا تو وہ کھل گئی۔ وہ ایک عمارت کی تصویر تھی جس کے آگے کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سلجھتا مقدمہ یکدم پیچیدہ دھاگوں میں الجھ کر رہ گیا۔ اسے یہ تصاویر بھیجنے والا آخر کون تھا اور قاتل کون؟ وہ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچی تھی۔ NGO کی طرف سے اسے کال موصول ہوئی تھی کہ لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں شوہر نے شادی کی تیسرے روز بیوی کو جلا کر مار دیا۔ وجہ اناد شوہر کی فرمائش تھی کہ اسے جہیز میں نئی گاڑی دی جائے۔ جب بیوی نے انکار کیا تو وہ طیش میں آ گیا۔ لڑکی 20 دن تک تشویشناک حالت میں ہسپتال پڑی رہی اور آج اس کی موت واقعہ ہو گئی تھی۔ NGO کی کچھ لڑکیاں پہلے ہی وہاں موجود تھیں۔ جب آرا وہاں پہنچی تب خاتون کی لاش کو سرد خانے منتقل کیا جا رہا تھا۔ راہداریوں میں وہ جمود کا شکار ہوئی۔ لاش کے چہرے سے کپڑا ہلکا سا ہٹا تو آرا کو بے اختیار اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس کا چہرہ جھلس چکا تھا، ایک آنکھ پوری طرح سے غائب اور دوسری زخم۔ وہ بے دم سی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے آس پاس سناٹا تھا۔ کیا ایک غلط آدمی، ایک غلط چناؤ انسان کو یہاں تک لا سکتا ہے؟ ذرا فاصلے پر کھڑی ڈاکٹروں سے بات کرتی مائی سہائی کی نگاہ اس کی طرف پڑی۔ وہ ساکن تھی۔ بینچ کے ہتھے پر اس کا ہاتھ سختی سے گڑا ہوا تھا۔ جہاں باقی ساری لڑکیاں اپنی اپنی رپورٹ کی طرف متوجہ تھیں، وہاں محض ایک لڑکی تھی جو اسٹریچر پر دھرے وجود کے لیے مغموم تھی۔ آرا، وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں وہ لڑکی کے ورثاء ہیں، چلو چل کر ان سے بات کرتے ہیں۔ اس کی ساتھی لبنہ نے کہا۔ آرا نے نگاہیں اٹھا کر اسے تکا۔ اس کا منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ ایک انگلی، جسم کا ایک ذرہ بھی جل جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، یہاں کسی نے پورے کا پورا انسان کیسے جلا دیا؟ اس نے خود کو اٹھتے ہوئے ورثاء کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ لبنہ ان سے پوچھ رہی تھی، آپ نے پولیس کو یہ کیوں بتایا کہ گھر میں سلنڈر پھٹ گیا تھا؟ آپ نے سچ کیوں نہیں کہا؟ عورت نے گیلی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ عزت کا معاملہ تھا جی، کیا کہتے ہم؟ آرا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ایک عورت جھلس کر رہ گئی تھی اور اس کے گھر والے اس معاملے کو چھپاتے رہے۔ اس کی ساس نے کہا تھا اگر ہم نے کچھ بتایا تو وہ کہہ دیں گے کہ ہماری لڑکی کا کہیں اور دل تھا اور اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ جو بھی ہو، چاہے دنیا جو مرضی بکواس کرے، آپ کو اپنی گھر کی بچی کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ساتھ دے کر بھی کیا ہوتا جی، جانے والے نے چلے ہی جانا تھا۔ بدبخت تھی، چند دن بھی سکون کے نہ دیکھ سکی۔ اس کی نگاہ مائی سہائی سے ملی۔ اسے لگا ان کی آنکھیں بول رہی ہوں، جیسے وہ کہہ رہی ہوں، دیکھا، ایک عورت کا دشمن صرف مرد نہیں، اس کا دشمن معاشرہ ہے۔ اس کی نام نہاد غیرت، اس کے اصول اور سب سے بڑھ کر اس کی ہم جنس عورت بھی۔ وہ بدبخت نہیں تھی؟ دکھتے حلق کے ساتھ اس نے خود کو کہتے سنا۔ جس نے اس کا قتل کیا وہ بے غیرت تھا۔ وہ سکون کی زندگی ہی گزارنے گئی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس پر یہ خوشی حرام کی اور اسے شے دینے والے آپ لوگ تھے۔ جس لڑکی کے ساتھ اس کا میکا ہی نہ ٹک سکے، اسے سسرال والے خاک برداشت کریں گے؟ آپ ہیں اس کی قصوروار، آپ کا گھرانہ، اس کی ساس، اس کا شوہر۔ وہ بدبخت نہیں تھی؟ ظلم کے خلاف خاموش رہنے والے آپ سب بے غیرت تھے۔ وہ چبا چبا کر کہتی ہٹ گئی۔ اسے رپورٹ نہیں بنانی تھی، اسے کسی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ بس ایک انسان کے اس دنیا سے چلے جانے پر کچھ دیر مغموم رہنا چاہتی تھی۔ ایک غلط انتخاب، ایک غلط انتخاب، ایک پوری کی پوری عورت کھا گیا تھا۔ یہ غلط کیا، بہت بہت غلط تھا۔ اسلان یمن سر جھکائے بے چینی سے دہرا رہا تھا۔ دلیپ کے بچے ہیں، بیوی ہیں، اس کا پورا خاندان ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا، ہم اسے اس طرح غائب نہیں کر سکتے۔ اس کے سامنے بیٹھا مرد اس جذباتیت سے متاثر نہیں ہوا۔ میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ انسان تمہاری موت تھا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھنکارا۔
مجھے فرق نہیں پڑتا ہم کیا کر رہے ہیں، وہ تمہارا چہرہ دیکھ چکا تھا، وہ تمہیں تباہ کرنے کی سکت رکھتا تھا اور ہم نے اسے تباہ کر دیا۔ وہ پرملال تھا، گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی، ٹانگیں اضطرابی کیفیت میں جھلا رہا تھا۔ وہ اسی کا حقدار تھا۔ وہ ایک فیملی مین تھا، اسلان غرایا۔ وہ میری طرح قاتل نہیں تھا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ایک قاتل کو فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ عالم نے جھک کر تیر سے اس کی تھوڑی تھامی۔ ہاں پڑ رہا ہے فرق، کیونکہ میرا پہلا قتل میرا آخری قتل تھا، وہ میری بقا تھا، میں باطل نہیں ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ عالم نے ایک جھٹکے سے اس کی تھوڑی آزاد کی اور ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ دلیپ میرے فلیٹ میں ہوگا، تم لاہور میں تھے ہی نہیں، کوئی الزام تم تک نہیں آئے گا۔ اور کیا ہے اسلان؟ مجھے بتاؤ، کیا وہاں تمہارے فنگر پرنٹس ہیں؟ موجودگی کا کوئی اور تاثر؟ کچھ بھی؟ دلیپ کو جانے دو عالم، اگر وہ کسی کو بتانا چاہتا ہے تو بتانے دو، میں باطل نہیں ہوں۔ عالمگیر چند لمحے اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے سامنے آ کر رکا، اپنے مضبوط ہاتھ اس کے کندھوں پر جمائے۔ اگر سامنے والی کی دی ہوئی تکلیف کا محور تم ہو تو میں ہوں باطل، میں غلط، میں گنہگار، میں تمہیں تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، یہ چناؤ نہیں، میری مجبوری ہے۔ اسلان یمن بنا پلکیں جھپکے چپ چاپ اسے تکے گیا۔ کوئی اس کا ساتھ کیسے دے سکتا تھا؟ ماضی، ایڈنبرگ۔ ان کے عقب میں ایک قدیم چرچ کی عمارت تھی۔ شاہبیر ایک طرف زینوں کے گرد لگی قدیم لکڑی کی نقش و نگار والی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ موسم ابر آلود تھا۔ بعض دفعہ ایڈنبرگ کسی ایسی فلم کی یاد دلاتا جو لندن کے قدیم ادوار پر بنی ہو، یا پھر کوئی ایسا شہر جس کو وقت کی جدت نہ تبدیل کر سکی ہو۔ وہی یورپی طرز کی عمارتیں، ان میں لگی تکون شیشے والی کھڑکیاں، قلعوں کی مانند مضبوط دیواریں، اور ان دیواروں کے بیچ بیٹھے دو دوست۔ وہ دونوں روبرو ایک ہی زینے پر بیٹھے تھے، عین سامنے۔ اسلان یکجا ہوئے کاغذات پلٹ رہا تھا۔ زینوں کے عین سامنے شاہبیر کی گاڑی کھڑی تھی۔ کچھ دیر قبل ہونے والی بوندا باندی کی بقیہ جات گاڑی کی شیشوں پر واضح تھے۔ کتنا پڑھا؟ اسے مسلسل کاغذات پر سر جھکائے دیکھ شاہبیر بے چینی سے بولا۔ ابھی چپ رہو، صفحہ پلٹتے ہوئے مصروفیت سے کہا۔ ساتھ ایک زینہ اوپر رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا اور شاہبیر کی بنائی ہوئی مختصر فلم دیکھنے لگا۔ اسکرین دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ بہت دیر تک وہ اسکرین دیکھتا رہا، یہاں تک کہ شاہبیر وہاں سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کے 2 کپ لیے واپس آیا تو اسلان اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ آنکھیں مسلتی ہوئی اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا، کاغذات اس کی اوپر رکھے۔ شاہبیر نے کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے تھام لیا۔ کیسا تھا؟ پہلے سمجھنے دو یہ تھا کیا۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر شاہبیر کو دیکھا جو متذبذب سا اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ یہ بیکار تھا شاہبیر، اس فلم کو میوٹ پر چلنا چاہیے۔ نہ جذبات ہے، نہ پروسیس ہے، نہ ہی ڈائیلاگ ڈیلیوری اچھی ہے، اور نہ ہی اینڈنگ۔ یہ فلاپ ہے، فلاپ اعظم۔ شاہبیر کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اسلان نے پہلی مرتبہ کسی شخص کے چہرے سے یکدم ساری روشنی رخصت ہوتے ہوئے دیکھی۔ وہ چند پل کے لیے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ لیکن جن چیزوں کی میں تعریف کروں گا وہ تمہاری منظر بندی ہے، چاہے کہانی میں دم نہیں ہے، لیکن تمہارے ویژولز اور زاویے کمال ہیں۔ میں نے آج سے پہلے ایسا کام کبھی نہیں دیکھا۔ بے نیازی سے کہتے اس نے شاہبیر کو دیکھا، اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ اسلان بکھلا گیا۔ ارے کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ تم نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے پیچھے ہوا۔ تم کم از کم درست الفاظ تو استعمال کر ہی سکتے تھے۔ درست الفاظ سے کیا بات تبدیل ہو جائے گی؟ تم ایک انتہائی تلخ آدمی ہو۔ جس انسان کو بات کرنے اور سمجھانے کا طریقہ نہ آتا ہو، وہ ایک تبصرہ نگار کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ تم نے خود کہا تھا سچ بولو، اب برداشت بھی تو کرو۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ پنار ایک نمبر کی گولڈ ڈگر عورت ہے، اور وہ صرف اور صرف تمہاری ذہانت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ اسلان نے کپ دھپ سے نیچے رکھا۔ بعض دفعہ وہ سچ چھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ہر انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نے مدافعانہ انداز اپنایا۔ حال بتا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ اور یہاں اس کا کیا ذکر؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ شاہبیر ہنوز اپنی بات پر اٹکا تھا۔ تم اگر واقعی میرے دوست ہوتے تو یہ بات تمیز سے کرتے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ اپنی ہی کہی بات اس کے ذہن میں گونجی اور وہ ٹھٹک کر رکا۔ سب سے اونچے زینے پر کھڑا وہ اسے جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہبیر چند پل اسے بیزاری سے تکتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس رات جب ان دونوں کے کمرے میں فانوس روشن تھے، شاہبیر کی نگاہیں گاہے بگاہے اسلان کو تک رہی تھیں۔ بھوری شرٹ اور پجامے والا لڑکا مسلسل
مسودہ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ کبھی وہ ناخن چباتا، کبھی اٹھ کر ٹہلتا، کبھی پین سے کاغذ پر کچھ درج کرتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ رات گئے تک جاگتا رہا، یہاں تک کہ شاہویر نے اپنی طرف کی بتیاں بجھا دیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنا کندھا جھنجھوڑے جانے کا احساس ہوا۔ شاہویر آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا، نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ کمال ہے، اس کی آواز میں کھنکھناہٹ تھی۔ تمہارے کام میں کمال ہے، میں نے ڈھونڈ لیا ہے کیا؟ اس نے شاہویر کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا، اس کی طرف کی بتی جلائی اور خود اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے۔ اپنے کرداروں کو پرفیکٹ بنانا چھوڑ دو شاہویر، یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہیں تم پیچھے رہ رہے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کوئی اچھا نہیں ہوتا، مکمل طور پر کوئی انسان سفید نہیں ہوتا۔ میں نے نوٹ کیا جہاں جہاں تمہارا کردار اخلاق سے گری حرکت کرتا ہے، وہاں انداز، مکالمے، کردار کی چمک ہی الگ ہوتی ہے۔ تم ہیروز لکھنے کے لیے نہیں بنے، وہ لکھو جو دل چاہتا ہے، خود پر چیزیں لاگو مت کرو، تم ویلنز لکھو۔ شب خوابی کے لباس میں نیم کھلی آنکھوں سے اسے تکتا شاہویر تکان سے سر اس کے کندھے پر گرا گیا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی ان دونوں پر گر رہی تھی۔ حقیقت تلخ ہوتی ہے، اسلان کون پڑھنا چاہے گا؟ تم کچھ بھی لکھو گے میں پڑھوں گا، تم کوئی بھی فلم بناؤ گے میں دیکھوں گا، تمہارے لیے جب جب تالیاں بجانے کا موقع آئے گا تم مجھے پہلی رو میں دیکھو گے۔ قاری ہمیشہ اپنی کہانی ڈھونڈ لیتا ہے، تم اپنے لیے لکھو، دنیا کے لیے لکھو گے تو مقصد اور محبت کھو دینے کا خدشہ ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم دوہری شخصیت کے کردار کمال لکھ سکتے ہو۔ اس نے ایک بار پھر شاہویر کو شانوں سے تھام کر سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سن رہے ہو یا نہیں؟ شاہویر نے نیند سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، چند پل دیکھتا رہا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے دونوں بازو پھیلاتے اسلان کو سینے سے لگایا۔ محبت جتانے کا یہ اس کا طریقہ تھا۔ اسلان کے ہاتھ چند پل پہلو میں گرے رہے، پھر اس نے سختی سے بازو اس کے گرد پھیلا لیے۔ شاہویر اس کا مشکور تھا اور اسلان کو بے لوث تعلقات بہت مدت بعد نصیب ہوئے تھے۔ ایک سکون تھا جو اس وقت ان دونوں کو نصیب ہوا۔ اسلان یمن اس شخص کو قریب تر رکھنا چاہتا تھا۔ چلو ہٹو، اب مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ اسلان نے تھوڑی دیر بعد اسے کھینچ کر الگ کیا۔ شاہویر بھی بستر سے نکل آیا۔ آئینے کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا۔ ساتھ پڑے کچرا دان میں کاغذوں کا ایک انبار پڑا تھا جن پر ایک کہانی درج تھی۔ پھر پھاڑ کر پھینک دیا؟ شاہویر نے مسودہ کچرے دان سے نکال کر آنکھوں کے آگے کیا۔ غسل خانے کی طرف جاتا اسلان رکا، ایک بے نیاز نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ خاص نہیں تھا۔ یہ بک رائٹنگ ہے، اسکرین رائٹ نہیں کرو گے؟ وہ دروازے پر ہی ٹھہر گیا۔ ذہن میں کئی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ یہ کون پڑھنا چاہے گا اسلان؟ اگلی بار زیادہ محنت کرنا۔ مس جیفری، اس کی استاد، نے کل ہی اس سے کہا تھا، ہاں جو لکھاری لوگوں کی رائے کو اپنے فن پارے سے معتبر سمجھ لے اس کے مسودے اور دل اسی طرح کچرا دان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس پوری یونیورسٹی میں سب سے بیکار اسکرین رائٹر میں ہی ہوں۔ شاہویر اس کی طرف دیکھے بغیر پنے پلٹ رہا تھا۔ اور بہترین کون ہے؟ ظاہر ہے شاہویر تلال بنگش۔ شاہویر نے پلٹ کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری سیڑھی تیار کرو، میں آسمان پر بیٹھنے جا رہا ہوں۔ میرا جوتا تیار ہے، پیٹھ پر کھانا ہے یا منہ پر؟ اسلان سر جھٹک کر ہنستے ہوئے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ دل البتہ بھاری تھا، یہ کہانی اس کے 8 ماہ کی محنت تھی۔ کاش وہ کبھی تنقید کو دل سے لگانا بند کر دے۔ اچھا جی، میں کہہ رہی ہوں کہانی کو ختم کر دیتے ہیں، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور تھوڑا سا دماغ لگا کے اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اور کیا کیا جو مجھے لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دونوں دوست ہیں۔ شاہویر کو یہ اچھے مشورے دیتا ہے۔ شاہویر اس کے ساتھ اس لیے ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ کر سکے، اور یہ جو چیزیں پھینک رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے شاہویر اٹھا کے وہی چھاپ دے گا اور ہیرو بن جائے گا۔ اسلان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ بیکار ہے تو وہ بیکار سمجھ کے پھینک دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اور یہ ایک چیز ہے، ان کی یہاں پہ دوستی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے تمکنت 4 سال شاہویر، اور ان کی دشمنی کیسے ہو جاتی ہے، اور وہ پنار کا وہ کیوں نہیں شاہویر کے بارے میں بتاتا کہ اس نے قتل کیا، کسی کو بھی نہیں بتاتا، وجہ کیا تھی، اور تمکنت اسے جیل میں پھنسا دیتی ہے، اسے بات کام نکلواتی ہے۔ کون سے کام نکلواتی ہے؟ یہی رائٹنگ کا ہی نکلواتی ہوگی کام،
اور وہ اب تمکنت سے بدلہ لے رہا ہے، اور اس نے مے بی شاہویر کو مار دیا ہو، مے بی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، شاہویر خود مر گیا ہو، اور اس پہ خیر ابھی تک الزام نہیں لگا، لیکن وہ اسے ہمیشہ سے کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو، تو وہ نہیں رہتا تو اس کو غصہ آ جاتا ہوگا، مے بی اسے مارتا ہوگا یا کوئی تکلیف دینا چاہتا ہوگا، اور وہ پھر مر جاتا ہوگا غلطی سے۔ اور پھر عالم اسلان کو بچانے کے لیے، دلیپ نے یہ سب دیکھ لیا ہوگا تو دلیپ کو وہ کر دیتا ہے، کڈنیپ کروا لیتا ہے اور اسلان کو بھیج دیتا ہے، اور سارا الزام اس کے سر آ جاتا ہے، تو وہ اپنے نام تو نکال ہی رہا ہے لیکن اسلان کا نام نہیں آنے دے رہا عالم کسی بھی طرح۔ اور بنفشہ جان گئی ہے کہ اس میں اسلان کا ہاتھ ہے، وہ مجھے اس پہ اتنا غصہ آ رہا تھا، بھائی تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ صحیح پڑی ہوئی تھی خیر، لیکن کوئی تک نہیں نہ بنتی تھی تو اب اسے پتہ چل گیا اس کے بارے میں، لیکن اسلان ابھی بھی اس کو سچ نہیں بتا رہا، پورا سچ نہیں بتا رہا، آدھا سچ پتہ ہے اسے۔ خیر، اور زید اور سہراب کا کیا چل رہا ہے؟ زید اور سہراب مل کر شاہویر کا قاتل ڈھونڈ رہے ہیں، رائٹ؟ تو زید پتہ نہیں ہے سہراب کے سامنے کیا ایکٹنگ کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے زید نے خود ہی مارا ہے، یا زید انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے شاہویر کا قاتل ڈھونڈنے میں، وہ انارا کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، اور خیر وہ بھی دلیپ کو ڈھونڈتا ہے، مے بی یہ شاہویر ہی مرا ہو اور یہ زید ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو زید دلیپ کو ڈھونڈتا ہے، وہ اسے نہیں ملتا، وہ ہر کسی پہ نظر رکھے ہوئی ہے، تو وہ رئیس پہ بھی نظر رکھے ہوئی ہے، رئیس اور وہ بس اسٹیشن پہ گئے تو وہ بس اسٹیشن سے اب وہ لے گا CCTV، تو اس سے اسلان کا پتہ چل جائے گا مے بی۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور ہاں، عالم جوہر 40 کو حل کر رہا ہے، اور وہ ریڈ لائٹ ایریا میں ایک اور عورت ہوتی ہے جو وہاں پہ مر جاتی ہے جوہر 40 میں، وہ کون ہوتی ہے؟ مے بی وہ بھی کوئی ہوگی ہی، ہے نا؟ خیر جی، ابھی تک تو یہی خلاصہ ہے، اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔